बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ओहदाए खिलाफत में उनके तक़वे, उनके ज़हद व तक़वे के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख़ में दर्ज हैं, जिनको अगर आप लोग पढ़ें या आप देखें तो आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे और आप फ़ख्र करेंगे कि आपके खुलफा जो थे वो खुलफाए राशिदीन इस तरह के थे कि जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती है दुनिया में। नाज़रीन इकराम, ऐसे ही चंद वाक़यात हम यहाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मेरे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारी डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सामीन कराम, हमारे चैनल पर जो इस्लामी तारीख़ का सिलसिला जारी है, उसमें आज आप लोग दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक के मतलब 18वां पार्ट देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, दुनिया तलबी वारस तमाम बद अखलाकियों की बुनियाद है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इससे तभी नफ़रत थी, यहाँ तक कि ख़ुद इनके हम मर्तबा मुआसरीन को एतराफ़ था कि वो ज़हद व क़नात के मैदान में सबसे आगे हैं। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है, क़दामत इस्लाम और हिजरत के लिहाज से बहुत से लोगों को उमर बिन ख़त्ताब पर फ़ौक़ियत हासिल है, लेकिन ज़हद व क़नात में वो सबसे बड़े हुए हैं। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमर को कुछ देना चाहते तो वो अर्ज़ करते कि मुझसे ज़्यादा हाजतमंद लोग मौजूद हैं जो इस अतिये के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इसको ले लो, फिर तुम्हें इख्तियार है कि अपने पास रखो या सदका कर दो। नाज़रीन इकराम, इंसानों को अगर बेतलब मिल जाए तो ले लेना चाहिए। नाज़रीन इकराम, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म कभी नरम और मुलायम कपड़े से मस नहीं हुआ, यानी कि टच नहीं हुआ। इनके बदन पर बार बार प्यूंद का लगा हुआ कुर्ता होता था और सर पर फटा हुआ अमामा और पाँव में फटी हुई जूतियाँ होती थीं। इसी हालत में वो कैसरो कसरा के सफ़ीरों से मिलते थे और वफूद जो दूसरे ममालिक से आते थे उन्हीं से मुलाकात करते थे इन्हीं कपड़ों में। नाज़रीन कराम, मुसलमानों को शर्म आती थी, मगर अक़लियत व ज़हद के शहनशाह के आगे कौन अपनी ज़बान खोलता था। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब खुदा ने मरफ़ुल हाल किया है, यानी कि अब खुदा ने बहुत रहम किया है, तो बादशाहों के सुफ़रा और अरब के वफूद आते रहते हैं, इसलिए आपको अपने तर्ज़ मुआशरत में तब्दीली कर लेना चाहिए। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अफ़सोस, तुम दोनों उम्महातुल मोमिनीन होकर मुझे दुनिया तलबी की तरग़ीब देती हो। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को भूल गई कि तुम्हारे घर में सिर्फ़ एक कपड़ा था जिसको दिन को बिछाते और रात को ओढ़ते थे। और फरमाया हफ्सा से कि हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, तुमको याद नहीं कि एक दफ़ा तुमने फ़र्श को दोहरा करके बिछा दिया था। इसकी नरमी के बायस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोते रहे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अज़ान दी, सुबह होगी तो आँख खुली। इस वक्त आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हफ्सा से, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि हफ्सा, तुमने ये क्या किया? फ़र्श को दोहरा कर दिया कि मैं सुबह तक सोता रहा।
مجھے دنیاوی راحت سے کیا تعلق ہے، اور فرش کی نرمی کی وجہ سے تو نے مجھے غافل کر دیا۔ ایک دفعہ غازی کا کرتا ایک شخص کو دھونے اور پیوند لگانے کے لیے دیا۔ اس نے اس کے ساتھ ایک نرم کپڑے کا کرتا پیش کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر دیا اور اپنا کرتا لے کر کہا، اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، کپڑا عموماً گرمی میں بنواتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پھٹ جاتا تو پیوند لگا لیتے اور اسی طرح پیوند لگاتے ہی چلے جاتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا، مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے، باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس لیے ان کپڑوں کو دھو کر سکھانے ڈال دیا تھا، اور خشک ہوئے تو وہی پہن کر باہر نکلے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی۔ ناظرین کرام، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بھی عموماً نہایت ہی سادہ ہوتی تھی۔ عموماً روٹی اور روغن زیتون دسترخوان پر ہوتا تھا۔ روٹی گیہوں کی ہوتی تھی، لیکن آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ مہمان یا کوئی دوسرے لوگ جو سفراء ہوتے تھے وہ آتے تھے تو کھانے کی ان کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ دوسرے لوگ حضرت عمر فاروق کی طرح ایسی سادہ اور معمولی غذا کے عادی نہیں ہوا ہوتے تھے۔ حفص بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کھانے کے وقت موجود ہوتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنے ساتھ کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دسترخوان پر ایسی سادہ اور معمولی غذا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے لذیذہ اور نفیس کھانوں پر اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قیمتی اور لذیذ کھانا کھانے کی مقدرت نہیں رکھتا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح دنیاوی عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص کو اپنی طرح زہد اور سادگی کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وقتاً فوقتاً اپنے اعمال اور احکام کو ہدایت کرتے رہتے تھے کہ رومیوں اور اجمیوں کی طرز معاشرت نہ اختیار کر لینا۔ اور ناظرین کرام، اس طرح سفر شام میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے افسروں کو اس واضح میں اپنی اس خد و خال میں دیکھا کہ ان کے بدن پر حریرے و دیبیاں کے حلے اور پرتکلف قبائیں تھیں، اور وہ اپنی زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے اجمی معلوم ہوتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصہ آیا کہ گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان پر پھینکے اور فرمایا کہ اس قدر جلد تم نے اجمی عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص جس کو انہوں نے یمن کا عمل مقرر کیا تھا، وہ اس صورت میں ملنے آیا کہ لباس خوبصورت اس نے زیب تن کیا ہوا تھا اور بالوں میں بھی خوب تیل لگایا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر نہایت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور وہ کپڑے ان کے اتروا کر ان کو موٹا جھوٹے کپڑے کا کرتا پہنایا۔ احناف بن قیس ایک جماعت کے ساتھ عراق کی ایک مہم پر روانہ کیے گئے۔ وہ وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹے تو انہوں نے اپنے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے عمر فاروق نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی زرق برق پوشاکیں پہنی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ لوگ امیر المومنین کو اس طرح برہم دیکھ کر دربار سے اٹھ گئے اور عرب کی سادہ پوشاک زیب تن کر کے پھر حاضر ہوئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کو اس لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فردن فردن ہر ایک سے گلے ملے۔ قناعت کا یہ حال تھا کہ اپنے زمانہ خلافت میں چند برس تک مسلمانوں کے مال سے ایک خر مہر تک نہیں لیا، حالانکہ فقر و فاقے سے حالت تباہ تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عشرت و تنگ دستی کو دیکھ کر اس قدر تنخواہ مقرر کر دی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی ہو، لیکن آپ نے اس شرط پر قبول کیا کہ جب تک ضرورت ہے لوں گا اور جب میری مالی حالت درست ہو جائے گی تب میں کچھ نہیں لوں گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرا حق مسلمانوں کے مال میں اس قدر ہے جس قدر یتیم کے مال میں ولی کا ہوتا ہے، میں اپنی ذات پر اس سے زیادہ نہیں صرف کر سکتا۔ جس قدر خلافت سے پہلے اپنے مال میں سے صرف کرتا تھا، ایک دفعہ ربیع بن زید حارثی نے کہا، امیر المومنین، آپ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے اس کے لحاظ سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ عیش و نشاط کی زندگی کے مستحق ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی خفا ہوئے اور فرمایا، میں قوم کا امین ہوں، امانت میں خیانت کب جائز ہے؟ ایک دفعہ عتبہ بن فرقد ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے اور ابلا ہوا گوشت اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے زبردستی اپنے حلق سے نیچے اتار رہے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اگر تم سے نہیں کھایا جاتا تو نہ کھاؤ۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، امیر المومنین، اگر آپ اپنے کھانے پہننے میں کچھ زیادہ صرف کریں گے تو اس میں مسلمانوں کا مال کم نہیں ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس کہ تم مجھے دنیاوی عیش کی طرف ترغیب دیتے ہو۔ اپنے وسیع کنبے کے لیے بیت المال سے صرف 2 درہم روزانہ لیتے تھے اور تکلیف و عشرت کے ساتھ گزارہ بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج میں 80 درہم ان کے خرچ ہو گئے تو اس کا افسوس ہوا اور اسے اپنے لیے اسراف تصور کیا۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، لیکن اس خیال سے کہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے اسی میں وہ پیوند لگا کر اس کو پہن لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز خطبہ دے رہے تھے تو میں نے شمار کیا، میں نے گنتی کی کہ ان کے تہبند پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح ناظرین کرام، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا جو تھا اس کو موڈے پر تہ با تہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھے اتنی بڑی وسیع سلطنت کے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ، لیکن اپنے لیے وہ اس طرح کی چیزیں اپنے لیے پسند کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ابھی اور بھی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی کال کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔